جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت شکریہ. میں ناصر آزاد کشمیر کے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں آزاد کشمیر اور یہاں بیٹھ کے نہ صرف اپنا پاکستان کی پارٹی کے پارٹی مہم کو چلاؤ، اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، امیدواروں کو حوصلہ دلانا، دنیا کو بھی دکھانا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں حالات جیسے بھی ہو کشمیر کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑتے، نہ وائرس کشمیر کے عوام جب تک پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں. ہم تین نسلوں سے پاکستان سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اگر بنا، پاکستان کے مسائل سے پہلے مسئلہ کشمیر میں بنا، اور ہم تین نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام کی نمائندگی انتخابوں کے درمیان پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور عالمی سطح پر نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں. جہاں تک مسائل تو بہت زیادہ ہیں، شروع کرو کہاں سے شروع کرو. تمام جو مسائل ہیں ویسے عالمی سطح میں کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک سال پہلے جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوا، اس جنگ میں فتح تو پاکستان کا ہوا، وہ آج تک بھارت سے ہضم نہیں ہوا. اور یہ عالمی سطح پر جو بھارت اور اسرائیلی نیکسس جیسے پہلے بھی تھا لیکن اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور ہر طرف سے ہر لحاظ سے ان کی کوششیں ہیں کہ پاکستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے صوبہ بلوچستان متاثر ہو چکا ہے، اور جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ بلوچستان سے لے کے آزاد کشمیر تک پھیلا ہوا ہے. دوسری طرف مودی نے بھارت نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان پہ ہماری پوری پاپولیشن پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا سازش میں شامل ہے، اور انہوں نے سندھو پہ حملہ کیا ہے. ایسے خاص معاہدہ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سازش کا مقابلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں سندھو کے لیے آواز اٹھائیں گے، پاکستان کی کوشش کے لیے آواز اٹھائیں گے. جو ایران کے ساتھ حالات ہیں فیبری سے لے کے آج تک، وہاں بھی ایک جان کا کیفیت ہے، کبھی آن ہے تو کبھی آف ہے، اور پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. مگر اس کردار کی وجہ سے، ہمارے کوششوں کی وجہ سے، وہ جو بھارت اور اسرائیل والا نیکسس ہے جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اس صورتحال میں بہت افسوس کی بات ہے. جس کو بھی قصور ہے اس پہ میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ کشمیر کے خلاف، آزاد کشمیر کے خلاف، جس کشمیر کو دیکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ہمت ملتا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے. وہ جدوجہد مودی کے غداریت کا تو عملی طور پر جو مقابلہ کر رہا ہے وہ تو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، جن کو ہمیں حوصلہ دلوانا چاہیے، جن کو ہمیں ہمت دلوانا چاہیے، جن کو ہمیں سپورٹ دلوانا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ جو حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، کشمیر کے عوام کے لیے،
پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ اس مسئلہ کا حل صرف سیاسی ہو سکتا ہے اور تمام مسائل کا حل سیاسی ہوتے ہیں اور اس مسائل کا حل اس مسئلہ کا بھی حل سیاسی ہے. ہماری کوشش یہی رہا ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ پل کا کردار ادا کریں حکومت کے درمیان، ریاست کے درمیان اور عوام کے درمیان. اور اس امتحان میں اس پورے مہینے میں ہمارا پورا کوشش یہی رہا ہے. شروع دن سے لے کے آج تک ایون آنے سے پہلے میں نے ڈیپٹی پی ایم سے ملاقات کر کے آپ کے ایشوز کے حوالے سے پھر ادھر پہنچا اور ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس پروگرام سے کشمیر کے عوام کو نکالے، راجستھان کے عوام کو نکالے اور ہم آگے بڑھیں. ایک طرف ریاست پاکستان کو موقف ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، خاص طور سے اس صورتحال میں جہاں لوگ شہید ہوئے ہیں، وردی پہنتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں. ایک طرف وہ موقف ہے، دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کا جو پوزیشن ہے اور سب کے سامنے ہے. اور ہمارا کوشش یہ ہے، آزاد کشمیر کا کوشش یہ ہے، پاکستان کی پارٹی کا کوشش یہ ہے کہ ان دونوں موقف کے درمیان ہم ایک ایسا راستہ نکالیں جس سے ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کا اعتراضات کا خیال رکھتے ہوئے ایک سیاسی قدم اٹھایا جائے جس سے ہم امن قائم کریں، آزاد کشمیر کے حالات نارمل کے واپس چلے جائیں اور جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، جو بھی کنسرنس ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، ہم کو اس انداز سے سرحد پہ بیٹھ کے ان کا حل نہیں ہو سکتا. حل ان کا بات چیت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے اور ہمارے پلیٹ فارمس کے ذریعے ہو سکتے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ وہ مانیں کہ اس وقت وہ کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ کشمیر کے عوام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور جہاں انہوں نے اپنا احتجاج کر دیا ہے ان کو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا احتجاج کو روکے. احتجاج کو ریکارڈ ہو گیا، پوری دنیا کو پتہ چلا، 30 دن تک ایک ریکارڈ آپ نے قائم کر دی. احتجاج تاحیات احتجاج کو نہیں کرتے ہیں، اس کے اثرات جو یہاں کے عوام پہ ہو رہے ہیں، جو سپلائز کی شارٹیجز ہو رہے ہیں، جو کنیکٹیوٹی کی شارٹیجز ہو رہے ہیں، اس کے اثرات بہت منفی ہو رہے ہیں. لوگوں کا معاشی حالات ایسی ہی مشکل میں تھے اور مزید مشکل میں جا رہے ہیں. تو ہمارا اپیل یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پہ اپنا احتجاج کو کال آؤٹ کرے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. اور ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ پازیٹیو انداز میں ان کے تمام مسائل کو حل کیا جائے. اور ریاست پاکستان سے جب پاکستان پیپلز پارٹی انگیج ہو تو ہمارے ہاتھ میں ہمیں ایک ایسا سیاسی اسپیس ملے کہ ہم کہہ سکیں کہ اب حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کمپرومائز کیے بغیر دونوں پارٹیز ایک بات چیت میں اور ایک ڈائلاگ میں انگیج ہو. ہمارا کوشش بھی پہلے دن سے رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی سے بھی یہی اپیل کیا، احتجاج کرنے والوں سے بھی، اور میں نے وقت کو وقت حکومت سے، پی ایم سے ملاقات میں اور ان کے ٹیم سے ہم انگیج کرتے ہیں، اسی ٹاپک پہ انگیج کرتے آ رہے ہیں. اس وقت جو پرائیورٹی ہم سب نے رکھا ہے، جو سپلائی چینج ہے، ان کو ہم بہا دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی ملاقات جو ہوا تھا
سردار صاحب سے تو اسے ایسی پہ زور دیا گیا، مجھے یقین دہانی دلوائی گئی کہ پورا کوشش یہ ہوگا کہ جو عام پبلک کے لیے سپلائی چینز کا مسئلہ کی پیدا کیے گئے ہیں ان پہ ہم پروگریس، اس نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ کا بھی کرے گا، بتائے گا کہ پروگریس کیا ہوا اس کے حوالے سے. جہاں تک ان حالات کی نتیجے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایٹماسفیئر پیدا کیا جائے جس سے ممکن ہو کہ ڈائلاگ کا باقاعدہ اس انداز میں شروع ہو جائے جہاں ہم نہ صرف ان مسائل کا حل نکالیں، ہم حالات کو واپس لے کر آئیں اور ایسے سلوشنس نکالیں جس سے ہم ہمیشہ کے لیے اس قسم کا بحران سے کشمیر کے عوام کو بچا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتجاج کرنے والے یہ پازیٹیو اسٹیپ لے لیتے ہیں، وہ اپنا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے فیصلے کے مطابق احتجاج سے اٹھنے کے لیے تیار ہے اور ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگا کہ ہم ریاست پاکستان سے بھی انگیج کریں کہ وہ بھی مثبت انداز سے اس بات چیت میں اس سلسلے میں شامل ہو. الٹیمیٹلی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں 13-14 days میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس الیکشن میں بھرپور انداز سے حصہ لیں، اپنا جماعت کے پیغام کشمیر کے عوام تک پہنچائیں اور ان کو قائل کیا جائے کہ باہر نکلے، ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے کے ایک بھاری مینڈیٹ دیں تاکہ کشمیر کے تمام ایشوز کا سیاسی حل نکالا جائے، اور وہ سیاسی حل میرے خیال میں کشمیر کی سطح پہ ہو، وفاقی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پہ ہو. جو کشمیر کے عوام کے سامنے اس انتخابات کے آپشنز ہیں، ان کے سامنے جو بیلٹ پیپر پہ جو آپشنز ہیں، ان جماعتوں میں سے بہترین نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور جو یہ بوائکاٹ کا کالز ہیں، جو مختلف جماعتوں نے یہ میسیجز جو فیصلے کیے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں، یہ بہت ان فیصلوں کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ہتھیار ہے آپ کا ووٹ ہوتا ہے، آپ کا اختیار آپ کا ووٹ ہوتا ہے، آپ کا طاقت آپ کا ووٹ ہوتا ہے، اور یہی واحد ذریعہ ہے کہ کشمیر کے عوام یا پاکستان کے عوام یا دنیا بھر کے عواموں نے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پہ 3 نسلوں سے ہمارا اور کشمیر کے جدوجہد جس انداز سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو تاریخ کا ایک مثال ہے، اور ہم نے ہر لمحہ پہ یہ جدوجہد عملی طور پہ چاہے وہ قائد عوام ہو، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو، چاہے وہ صدر زرداری ہو، چاہے وہ 16-18 مہینے جو مجھے اس ملک کے سب سے نوجوان وزیر خارجہ کی صورت میں ملا، جس انداز سے جیسے بھی ہم سے ہو سکا یہ جدوجہد ہم آگے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے عوام کا آواز بن کے کوشش کی کہ اس جدوجہد کو آگے لے کے جائے. عالمی سطح پر تو کشمیر کا اپنا حق حاکمیت کا جدوجہد تو نسلوں سے چلتا رہا ہے. جو ہمارا پرانا بیان ہے، جو کشمیر کا اصل بیان ہے، وہ کسی ایک جماعت کا کسی ایک گروپ تو نہیں کر سکتا. ہر کشمیری کا جدوجہد یہ راہ ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اسٹیبلش کیا جائے. ہم رائے شمالی عوام کے اپنا حق حاکمیت آزاد کشمیر سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک یہ جدوجہد نسل در نسل ہم لڑتے آ رہے ہیں. اگر میں حق ملکیت کی بات کروں تو وہ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، اوبیسلی وہ مسائل نہیں ہے، لیکن ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر مطلب مظفر آباد سے لے کے سری نگر تک، مقبوضہ سے لے کے آزاد کشمیر تک، یہ پورا کشمیر، یہ نہ پاکستان کا، نہ بھارت کا، نہ اسلام آباد کا، نہ دہلی کا، یہ کشمیر میں رہنے والے کشمیریوں کا ملکیت ہے، یہ آپ کی زمین ہے.
اوبیسلی آرٹیکل 350 کے مطابق یہ جو چینجز کیے گئے ہیں اور جو ڈیموگرافک چینجز دوسرا کشمیر میں ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس پہ بھی ہم اپنے آواز اٹھاتے رہے ہیں اٹھاتے رہے ہیں. روزگار کے حوالے سے آپ کا تو ریکارڈ ہے, جہاں شہید بجلی کی ریکارڈ وفاق میں ہے, جہاں قائد عوام کا ریکارڈ وفاق میں ہے, وہاں راجستھان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ آپ نکال دیں. 2018 سے لے کے 2008 سے لے کے 13 تک کا مقابلہ کریں کہ کتنے روزگار کے مواقع دیے گئے, کتنے روزگار دیا گیا یہاں کشمیر میں, اور وہ کمپیئر کریں 2013 سے لے کے 18 تک, 18 سے لے کے اس کے بعد تک. یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. قائد عوام نے تو نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کیا, ان کو باقاعدہ بیرونی ملک دورہ کرتا تھا اور کیمپین کرتا تھا ایک لحاظ سے کہ میرے پاکستانیوں کے لیے نوکریاں گلف میں, یورپ میں پاسپورٹ سب سوال کرتے تاکہ وہ نوکریاں کروا سکیں. اوبیسلی یہ جو بنیادی نقطے ہیں یہ آج بھی ہمارا منشور کا حصہ ہے, یہ آج بھی ہمارا جدوجہد کا حصہ ہے, اور یہ ایک قسم کا ہمارا روایتی اپروچ رہا ہے اور بہت ضروری ہے ہم اس جدوجہد کو برقرار رکھیں. لیکن جو سوال پیدا کیا جاتا ہے میرے خیال میں اس الیکشن میں خاص طور پہ کشمیر کے لیے نیا جب تک آپ اپنا حق حاکمیت جو عوامی سطح پہ ہمراہ شماری اور اس کے ذریعے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, جو ہمارا نیا جنریشن ہے, جو اب پاکستان کا اکثریت کا پاپولیشن نوجوان ہے, گلگت بلتستان کا اکثریت پاپولیشن نوجوان ہے, اور آزاد کشمیر کا اکثریت پاپولیشن نوجوان ہے. اب ہم آپ کو 1947 سے لے کے 6 مہینے بعد 2027 ہو چکا. ہم آپ سب کو کہتے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ رائے شماری ہوگا. تب تک آپ کا گلگت بلتستان ویسے انتظامی صوبہ ہے, آپ گزارا کریں. آزاد کشمیر آزاد نام کا ضرور ہے, عملی طور پہ کتنا آزاد, عملی طور پہ آپ گرانٹ پہ چلیں, فائنینشیل اگریمنٹ پہ چلیں, آپ وزیر آزاد کشمیر کا کشمیر افیئرس کے ایک وفاقی ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ ہو, یا آپ ایک وزیر اعظم. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے یہ شاید کافی تھا, اب جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ کافی نہیں. اور سیاسی جماعتوں میں آپ یہ سوچنا ہے کہ ہم نیا نسل کے ان خواہشات کے مطابق کیسے ان کی امیدوں کے مطابق ان کی خواہشات کیسے پورا کر سکتے, اس لیے ان کو تو برگلایا جاتا ہے. اور ایک پوری عالمی سطح پر ایک نیکسس بن چکا ہے بھارت کا اور اسرائیل کا, جہاں پاکستان کے اندر کا ہر فالٹ کو, ہر کمزوری کو جگہ جگہ وہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کریں گے. اور اگر ہم اپنے فالٹ لائنز خود ایڈریس نہیں کریں گے, اپنے پولیٹیکل ویکیومز خود فل نہیں کریں گے, تو ایسے آوازیں آ کے وہ باقی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کشمیر کے تو ہر فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ مودی نے کرنا ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. اس الیکشن کیمپین میں میں اپنے منشور کے تحت کشمیر کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک طرف ہم ضرور ایک بار پھر اپنا عالمی سطح کا جو کشمیر کا جدوجہد اس پہ
اس پہ قائم رہتے ہوئے کہ آپ اپنے یہاں کشمیر کے اندر ایک کنورسیشن ہونا بہت ضروری ہے. میرا ذہن میں یہ تھا کہ ہمیں کم از کم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلانا چاہیے جہاں کشمیر کے تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز موجود ہو اور یہ بات چیت کریں کہ جہاں تک ہم اپنے عالمی سطح کی جدوجہد لڑتے رہیں گے جو پاکستان کو اور آزاد کشمیر کے درمیان جو ہم یا جس انداز سے ہم اپنا آزاد کشمیر کی حکومت کو چلاتے ہیں کیا یہ بہترین انداز ہے اس کو چلانا یا کوئی بہتری کا گنجائش ہے. میرا خیال ہے کہ اگر مزید حقوق دلائیں آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کے عوام کو اس سے صرف فائدہ ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا. مجھے میں نے جو اس کے بارے میں اپنا جو خواہش ہے یا اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی میں نے اس کو بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے حق حکمیت ان کی امیدوں کے مطابق میں نے جو جہد کیا ہے ویسے جو آپ کا خواہش ہوگا میں اس میں بھی چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں اور وفاق کی سطح پہ ہم کشمیر کے مزید نمائندگی کی بات کیا جائے. ہم کشمیر کے جیسے مجھے معلوم ہے کشمیر محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کے لیے OIC میں نمائندگی کیسے مینج اور OIC میں جو آپ کی نمائندگی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سعودی عرب کا جو بادشاہ تھا OIC کا کانفرنس ہو رہا تھا اور وہ اس بادشاہ کے کمرہ کے باہر کھڑی ایک فائل اپنی تو وہ سعودی عرب کا بادشاہ نے چاہتا ہے کہ میں سے دیکھوں کہ بیٹی آپ کیا چاہتے ہیں. پھر میرا ایک آپ سے رکھا کشمیر کے وہاں پہ اور وہ یہ تھا کشمیریوں کو آبزرور اسٹیٹس دلوایا گیا وہاں سے. تو میرا خیال میں اگر جب تک آپ کا رائے شماری مکمل نہ ہو جب تک آپ کا یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن عالمی سطح پہ کی جائے چلتا رہے تو تب تک اس میں ادھوری آئینی ریکگنیشن جہاں آپ کے آبزرورز یا آپ سفیر کا نام دیں یا آپ آبزرورز کا نام دیں نام جو بھی دیں لیکن جب اس ملک کے معاشی فیصلے کیے جانے ہیں اور ہر صوبہ اور ہر علاقہ اور ہر جگہ اپنا معاشی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور پھر کشمیر کا آواز اس ٹیبل پہ نہیں ہوگا اس فورم پہ نہیں ہوگا تو آپ کو اپنا حصہ اس انداز میں نہیں ملے. اگر NFC کا فیصلے کیے جانے ہیں اور آپ کا کوئی آبزرور کمرہ میں ہوتا تو وہ یاد دلواتے ہیں ادھر بھی ایک اہم حلقہ ہے ادھر بھی ہمارا اتنا آبادی ہے اتنا بھی یہاں ہم پسماندہ علاقہ ہے تو اس کے مطابق ہمارا شہر کیا ہونا چاہیے. اگر ممکن میں نے تو یہ نیشنل اسمبلی میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چلے آبزرور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہم کسی کے امپریشن دے دے کہ ہم آپ کی فوج کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے لیکن اگر آپ ایون ایز آبزرورز موجود ہوتے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ پاکستان میں آپ کو کشمیر کی شرطوں کے بجائے اور ہر ایک ایشو پہ اتنا احتجاج کرنے کے بجائے
خود آگے یا اس چیز کا انتظار کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سیشن میں ہوگا تو پھر کوئی کشمیر کا بات مثبت انداز میں کرے گا، یا کوئی اگر کسی میں ہمت ہو کہ وہ کشمیریوں کشمیر کے عوام کے بارے میں، چاہے وہ راولپور کے عوام ہو یا جہاں کے عوام ہو، کے بارے میں کوئی بات کیا جائے، تو ان کا اپنا جو آبزرور ممبر ہے وہ وہاں بیٹھ کے پھر منہ پہ جواب دے، یہاں سے لائے کہ راولپور کے عوام کا اصل تاریخ کیا ہے، کس انداز میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کس قسم کا بربادیت کا سامنا کیا، کہ کوئی کسی اور صوبہ کا شہر سے اٹھ کے آپ فیصلہ کریں گے کہ کون کشمیری ہیں کون کشمیری ہیں۔ تو میرا یہ خواہش ہے کہ جہاں کچھ لوگ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے علاوہ کا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں کشمیر کے عوام کو، دوسرے جگہ کے عوام، جہاں عالمی سطح پہ بہت طاقتور قوتیں موجود ہیں کہ لینکی براس تنظیمیں کو سپورٹ کیا جائے اور اس آواز کو پھیلایا جائے، نیا نسل کو برگلایا جائے، ہم ان کو ایک آلٹرنیٹو ویژن پیش کریں کہ پاکستان کے تھرو ہم آپ کی جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اور پاکستان کے عالمی سطح پر آپ کی جو حاکمیت کا جدوجہد ہے وہ تو کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے اندر جو آپ کے جو یہ فیصلے ہیں، اب وقت آ گیا کہ اس پہ سوچا جائے، اس پہ کوئی ایسا فورم یا کانسٹیٹیوشن کنونشن بلایا جائے جس پہ اس الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے اپنے رائے دے، دوسرے اپنے رائے دے، آپ اپنا کنسنسس بنائے، اس پہ ہم عالمی سطح پر لائرز بٹھا دیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس بٹھا دیں، قانون دان بٹھا دیں، ڈپلومیٹ بٹھا دیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایکسپرٹس بٹھا دیں، اور مجھے کوئی بتائے کہ کیسے ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے جو عالمی سطح پہ جنگ ہیں اس کو تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کے عوام کا اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں نمائندگی کیا جائے، ان کو حقوق دیا جائے، ان کا اپنا ملک کے اندر جو آپ کے حاکمیت کے بارے میں فیصلے ہیں وہ خود طے کیا جائے، اور اسی انداز میں جو آپ کا عالمی سطح کا آپ کی منفیت کے بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ، جو پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ میں نہیں چاہتا، میں تجویز تو ضرور دوں گا، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ میرا ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ اور آخری جو آپ کا ظلم ہے کہ اگر آپ نے کشمیر کے اندر آگے روزگار دلوانا ہے تو ایک ہی آپشن، باقی جماعتوں جو ہیں وہ غریب دشمن، عوام دشمن جماعتیں ہیں جو ہر موقع پہ روزگار چھیننے کے راستہ نکالتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جماعتیں جو روزگار کے مواقع پر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنا ضروری ہے، شاید تاریخ میں اتنا ضروری ہے کہ آپ کا اپنا بیانیہ، اپنا تاریخی موقف سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ نیا نسل جو کہ باقی تو پاکستان کی مفاد میں، پاکستان اور کشمیر کی جدوجہد تو کافی دیر سے ہمارا تعلق ہے، لیکن جو نیا نسل ہے، جو انٹرنیٹ پہ ہے، جو نیا جو جن کے رشتے دار یورپ میں ہیں، یو کے میں ہیں، جو باہر سے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے، جنہوں نے امپاورڈ حکومتیں دیکھیں ہیں، امپاورڈ انسٹیٹیوشنز دیکھیں ہیں، اس آپ کو جن کو ہم نے سکھایا، نسل و نسل سکھایا کہ آپ کیسے اپنے سیاسی جدوجہد کریں، آپ کیسے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، اس عوام کو جس کو ہم نے مطلب اتنا شعور دیا، خود اتنا شعور ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کیا، آزاد کشمیر کے اندر کیا، وہ عالمی سطح پر اپنا جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ میرا خیال میں کہا I don't know about the older generation, but کم از کم جو نیا نسل ہے وہ اپنے
اسٹیٹس کو سے منتظر نہیں، وہ پرانا تنخواہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنا حقوق دیا جائے without compromising on their core objectives or their. Now ہم نے یہ پیغام عوام تک پہنچانا ہے کہ اصل میں کوئی رالہ کوٹ کو یا زبان بنا کے آپ کو کوئی حق حاکمیت نہ ملنا ہے، نہ آپ کو حق ملکیت ملنا ہے، نہ آپ کے حق روزگار ملنا ہے. آپ نے اگر لڑ کے انتہا پسندی سیاست کر کے سوچتے ہو کہ آپ مزید حقوق ملیں گے، میرا نہیں ہے کہ تاریخ نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ملک بنایا تو وہ اپنا سیاسی جدوجہد ایک بندوق کا گولی نہیں چلا، کسی پولیس والا کو یا کسی اور کو نقصان پہنچائے بغیر انہوں نے جدوجہد کر کے اپنے سیاسی حقوق، اور جو بھی حقوق ہم نے کشمیر کے عوام کے لیے لینا ہے وہ پاکستان کے سسٹم میں ہی سے دیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ کیا مودی سے ہم درخواست کریں گے حقوق دے تو کہ وہ گزر کشمیر میں انہوں نے بنائے. اور یہ جو آواز ہے، یہ جو کام ہے حقوق دینا، حقوق کو جدوجہد کرنا کشمیر کی سطح پر، عالمی سطح پر، پاکستان کی سطح پر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کوئی نہیں چاہتا. تو آپ نے مایوس نہیں ہو، حالات تو مایوس کرنے والے ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم مایوس ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن مایوس ہو کے کسی اور کو یہ موقع دے کہ وہ کشمیر کو مزید نقصان پہنچائے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے پرفیکٹ چلا، آخری مہینے میں مسئلے ہوئے. اس سے پہلے جو 5 مہینے تھے جتنا پرفیکٹ ہو سکے ہم سے، اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ ہم سیاسی طور پہ حالات کو چلائیں. میں نے ایک جو پچھلے 6 مہینے کا حکومت تھا، آپ کو یاد ہوگا میں آیا تھا وزیر اعظم کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ بھی، میں نے تو ایک ہی مینڈیٹ تھا آپ حکومت کرنے والوں کے لیے کہ آپ نے جو وعدے میں نے نہیں کیے، لیکن جو بھی وعدے ہوئے وقت کا حکومت کی طرف سے ہوئے تو ریاست آزاد کشمیر اور ریاست پاکستان کے درمیان اور یہاں کے عوام کے درمیان، تو میں نے ایک ہی مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ان وعدے پہ عمل کرائیں، اور جو 100% آزاد کشمیر کا حکومت کا اختیار تھا وہ کام تو 100%، not 90%، not 80%، 100% کر کے دکھایا وزیر اعظم صاحب نے. جو پینڈنگ ایشوز تھے 2 قسم، ایک یہ کہ جو آپ کو وفاق کی طرف سے ریسورسز کا یا اختیار کا یا اجازت کا وہ پینڈنگ، اور ایک جس کے لیے مجھے دوسرے پارٹیز کا ووٹ چاہیے تھا آپ کا ساتھ. اس کے علاوہ نے دیانتداری سے کوشش کی کہ اس کا سیاسی ہم نکالا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے پر آخری وقت تک یہ کوشش کی نا کہ قائل کرنے کی کوشش کی نا کہ کوئی اتفاق ایکسٹریم پہ نہ جائیں اور ڈائلاگ کے پروسیس میں آئے، اے بی سی میں آئے اور اس کا مسائل کا حل نکالیں. افسوس کے ساتھ ویسے نہیں ہوا. میں کشمیر میں تھا تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ آن دا گراؤنڈ کیا ہوا، اور حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہنچ چکے ہیں. میں آخر میں پھر سے ان سے اپیل کروں گا کہ اٹھے تاکہ وہ ڈائلاگ کا راستہ بن سکے. ہم مثبت انداز سے انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خواہش ہے کہ اس الیکشن میں rather than احتجاج کے تھرو، rather than ہڑتال کے تھرو،
وہ اپنا ووٹ کا استعمال کر کے کشمیر کے عوام اس الیکشن میں حصہ لے کے اپنا خواہش کا اظہار کرے، اپنا آواز پہنچائیں. باقی ہم چاہیں گے کہ ایک الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے. اور وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اس پورا ایک مہینے کا جو تمام ایشوز ہے شروع سے لے کے آج تک اس کو دیکھیں، اس میں جو سزا اور جزا کا کمپوننٹ ہے اس میں وہ بھی ہو، اس میں ریکنسیلیشن کا کمپوننٹ ہو، اس میں فیکٹ فائنڈنگ ہو. ایک طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں اصل میں وہ ہوا. ہمیں حقائق بھی سامنے لے کر آنا ہے، اور امید ہے یا کوشش ہے کہ ہم اس انداز میں اس ایشو کو ٹیکل کرے کہ ہم نہ صرف اس وقت جو مطالبات ہیں یا جو مسائل ہیں کو دور کیا جائے، مگر آگے جا کے ہمیشہ اس قسم کا حالات نہیں چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کا سیاست آپ سب کو یاد ہے کراچی کا؟ میں تو کم از کم آزاد کشمیر میں وہ عطا حسین والا سیاست نہیں دیکھنا چاہتا. ہم آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح کبھی نہیں دیکھنا چاہتے. اور صرف یہ پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہیں. آپ سب سے درخواستیں ہیں کہ حالات مشکل ہیں لیکن آپ نے مشکل حالات پہلے بھی دیکھے. اگر ہم جنرل ضیاء الحق کے دور میں الیکشنز لڑے جا سکتے ہیں، اگر مشرف کے دور میں الیکشنز لڑے جا سکتے ہیں، اگر جو میاں صاحب کے شروع جو دور ہوتے تھے ان کے دور میں الیکشن لڑے جا سکتے ہیں، تو یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس الیکشن کا بھی ہم بھرپور حصہ لیں گے. میں اب پہنچ گیا اور جا نہیں رہا، میں ادھر ہی ہوں. جلسے میں تو نہیں ہے بس اس طرح کہ آپ کے جو پروگرام ہے جہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں میں جلسہ کے لیے آؤں گا، جہاں بس چائے پینے کے لیے آؤں گا. لیکن نکلنا ہے، کیمپین کرنا ہے، آپ جیسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے، جواب دیں گے، منشور کشمیر کے عوام کو سامنے رکھیں گے. ٹائم بہت کم رہ چکا ہے لیکن all work together انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ حالات جیسے ہی پاکستان کی باقی سیاسی مقابلہ کرنا جانتی ہے. کل یہاں میں چاہوں گا کہ جو تمام میرے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ڈسٹرکٹ کے آفس بیئرز ہیں جو پہنچ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کر کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم آگے بڑھے اور اپنا کیمپین کرتے رہیں. جہاں تک وفاق سے میں بھی رابطہ میں ہوں، ڈی ایم صاحب بھی رابطہ میں ہیں، اور باقی جو سپلائز کا ایشو ہے وہ ایک دوسرا ایشو پورا کوشش ہے وہ جلد از جلد حل کیا جائے. تھینک یو ایوری بڈی.